بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں۔ وما أدراك ما ليلة القدر اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر اس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے۔ سلام هي حتى مطلع الفجر یہ رات صبح و فجر تک سلامتی کی رات ہے۔ رمضان کی طاق راتیں جو فقط 10 دنوں کی آخری تہ میں چھپی ہیں، مگر ان کا اثر صدیوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ طاق راتیں سادہ کیلنڈر کی تاریخیں نہیں ہوتی، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان اور اس کے خالق کے درمیان فاصلے مٹنے لگتے ہیں۔ ان راتوں کا فلسفہ، ان کی نفسیات اور ان کے روحانی راز انسان کی فہم و ادراک سے کہیں آگے ہیں، مگر سائنس، منطق اور فلسفہ جب ان راتوں کی معنویت پر روشنی ڈالتے ہیں تو ایک حیرت انگیز ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے۔ جدید نیورو سائنس کے مطابق انسان کے دماغ میں ایک خاص کیفیت جسے ٹرانسینڈنٹل سٹیٹ کہا جاتا ہے، یہ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان خاموش عبادت یا گہرے مراقبے میں ہو۔ رمضان کی طاق راتیں جب ساری دنیا نیند میں ڈوبی ہو اور ایک مومن سجدے میں جھکا ہو تو یہ کیفیت شدید تر ہو جاتی ہے۔ دماغ میں میلاٹونین اور سیروٹونین کی سطح متوازن ہو کر ایسی داخلی روشنی پیدا کرتی ہے جسے روحانی سکون کہا جاتا ہے۔ طاق راتیں ہمیں وقت کی غیر یقینی اور غیر خطی فطرت کا سبق دیتی ہیں۔ قرآن کی روشنی میں لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ محض گنتی نہیں بلکہ وقتی قدر کی فلسفیانہ گہرائی ہے۔ کچھ لمحات وہ ہوتے ہیں جو زندگی کے برسوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی تڑپ معنی کی تلاش ہے، میننگ میکنگ میکینزم، اور یہی تلاش طاق راتوں میں پورا ہونے لگتی ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں، کمزوریوں اور ماضی کی شکستوں کو یاد کر کے روتا ہے تو اس کی ذہنی کیمیا بدل جاتی ہے۔ احساس گناہ، ندامت اور امید کا امتزاج ایک ایسا سائیکولوجیکل کیتھارسس بناتا ہے جو انسان کو اندر سے ہلکا، صاف اور آزاد کر دیتا ہے۔ طاق راتیں وہ آئینہ ہیں جن میں انسان اپنی اصل کو دیکھتا ہے، ایک عارضی جسم میں قید ایک لافانی روح۔ ان راتوں کی خاموشی میں ایک عجیب سرگوشی ہوتی ہے، جیسے آسمان سے فرشتے اترتے ہوں اور ہر سجدہ، ہر آنسو اور ہر دعا کو چپ چاپ اپنے پروں پر اٹھا کر لے جاتے ہوں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن پر شاعر نے کہا، کسی نے پوچھا ہے شب قدر کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین آسمان کو چھوتی ہے۔ طاق راتیں زندگی کا وہ دروازہ ہیں جو ہر سال صرف چند بار کھلتا ہے، وہ دروازہ جس کے پیچھے بخشش ہے، رحمت ہے، نئی شروعات ہے، اور وہ سکون ہے جو کسی نفسیاتی دوا، کسی فلسفی کی تقریر یا کسی سائنس کی تحقیق سے نہیں آ سکتا۔ اور اب تمہارے پاس وقت ہے، تم سوچ سکتے ہو، جاگ سکتے ہو، مانگ سکتے ہو۔ طاق راتوں کی روشنی تمہیں پکار رہی ہے، وہ روشنی جو نظر نہیں آتی مگر دل کو منور کر دیتی ہے، وہ لمحے جو محسوس ہوتے ہیں مگر بیان نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہ اس بار تم دعا مانگو جو تم نے کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش ظاہر کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے، تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایماندار ہو کر بغرض ثواب شب بیداری کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان کے روزے بحالت ایمان ثواب سمجھ کر رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 7 بار، سورہ اخلاص 7 بار، بعد ختم نماز
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے تو اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں لگاتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ التکاثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ عابدوں اور زاہدوں کے طریقے کے مطابق ان 5 راتوں میں حسب ذیل طریقے سے نوافل پڑھے جائیں جن کا ثواب بے پناہ ہے۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ الم نشرح لا ایک بار سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، بعد سلام 70 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ ثواب حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا، اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے، اور بعد ختم نماز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو جو دعا مانگے قبول ہوگی۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 27 بار پڑھے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ 27ویں شب کو 7 حامیم سے شروع ہونے والی سورتیں پڑھے، یہ 7 حامیم عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا مغفرت گناہ کے لیے بہت فضیلت کی بات ہے۔ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے سورہ الم نشرح 70 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز کامل ایمان کے واسطے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے درود و شریف 100 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خدا بندی سے بخشش اور مغفرت عطا کی جائے گی۔ 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے، اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اے اللہ اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کو بتایا، نہ زمین، نہ دھن، نہ دولت، کیا مانگا جائے؟ صرف معافی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے، وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نخواستہ عذاب میں گرفتار ہو گئے تو دنیا کی ہر نعمت اور ہر لذت اور ہر دولت و ثروت بیکار ہوگی۔ اصل شے معافی اور مغفرت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کو اس لیے لایا گیا کہ شب قدر کی تلاش سہل ہو، کیونکہ بہت سے آدمی ہوں گے۔ جب سب ایک ہی کام میں مشغول ہوں گے تو دل بھی لگ جائے گا۔ اس میں بھی عجیب حکمت ہے کہ شب قدر کی تاریخ متعین نہیں، کیونکہ مقصود 5 راتوں میں جگانا ہے۔ پھر سبحان اللہ، اس میں کیسا اعتدال ہے کہ متواتر 5 راتوں میں نہیں جگایا، ایک رات جگایا اور ایک رات سلایا، اور پھر اس سونے میں بھی ثواب جاگنے کا دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ علماء کے نزدیک آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا۔ اس سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کرنی چاہیے۔ اگر مہینہ 29 دن کا ہو تب بھی آخری عشرہ یہی کہلاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ جو چیز جتنی قیمتی اور اہم ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ محنت سے حاصل ہوتی ہے، تو شب قدر جیسی قیمتی دولت بھلا بغیر محنت کے کیسے ہاتھ لگ سکتی تھی؟ اس لیے اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، کیا خبر تاریخ کا پتہ نہ دینا ہی میں تمہاری بھلائی ہو؟ مطلب اس کا صاف ہے کہ اگر تاریخ معلوم ہو جاتی تو اس کی اتنی قدر نہ ہوتی، اور معلوم ہوتے ہوئے بھی پھر اس کی نافرمانی نہ قدری کرنا سخت بدنصیبی اور محرومی کی بات ہوتی۔ مفسر قرآن علامہ ابن کثیر مشقی فرماتے ہیں کہ اس کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہی ہے کہ اس کے طالب و شوقین پورا رمضان عبادتوں کا اہتمام کریں گے۔ شب قدر قیامت تک رہے گی۔